السلام علیکم مزدور دوستوں۔ 19ویں صدی کے شکاگو سے چلے ہوئے مزدور تحریک کے جلوس کو، جلسے کو، تاریخی تسلسل کو گزرے ہوئے آج 200 سال ہوئے چاہتے ہیں، لیکن آج تک بھی دنیا میں تو بہرحال مزدور کی پذیرائی ہے، اس کے حقوق قائم ہوئے ہیں۔ بالخصوص ہمارے مغرب میں، مغربی معاشروں میں یا ہمارے پڑوس میں چائنا میں مزدور بہت خوشحال ہے، بہت آسودہ حال ہے، اور اس کے بنیادی حقوق کی ریسٹوریشن کی جدوجہد بھرپور کامیاب ہوئی ہے۔ دنیا میں، پوری دنیا میں، بالخصوص مہذب اور ترقی یافتہ ملکوں میں مزدوروں کے اجرت کے معاملات، ان کے کام کرنے کے دورانیے اور سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو کس قدر زیادہ ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے، بہت سارا کام ہوا۔ پاکستان بدقسمتی سے 75 سالوں سے مختلف تجربات کی چونکہ ایک آماجگاہ ہے، یہاں ہر سیکٹر کے، ہر شعبے کے ملازمین استحصال کا شکار ہیں، اور پھر بالخصوص مزدور جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ہیومن سکل ان کے پاس بہت کم ہے، ورکنگ سکل بہت کم ہے، اور بنیادی طور پر وہ اپنے حقوق سے بھی قطعی آشنا نہیں ہوتے۔ تو پاکستان میں مزدور کا حال اسی طرح ہی برا، قابل رحم، مفلوق الحال ہے جیسے 19ویں صدی میں جب شکاگو میں مزدوروں پر ظلم ہوئے، اور جو امریکہ میں اس وقت زیادتیاں ہو رہی تھیں مزدوروں پر، کم و بیش 19-20 کے فرق سے پاکستان کا مزدور آج بھی اسی طرح ہی ہے۔ اگر آپ چین چلے جائیں، اگر آپ یورپ چلے جائیں، اگر آپ کینیڈا، امریکہ چلے جائیں، مزدوروں کے حالات آپ کو بہت بہتر کارخانوں میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی ذاتی زندگیاں بہت بہتر ہیں۔ ریاست نے، مختلف ریاستوں نے ان کو رہنے سہنے کے بہترین مواقع فراہم کیے ہیں، بہترین انفراسٹرکچر فراہم کیا ہے، ان کی معیشت کا بہترین بندوبست ہے، اور مزدور دنیا میں اس قدر پسا ہوا نہیں جس قدر پاکستان میں پسا ہوا ہے۔ پاکستان میں عام انسانی حقوق معطل ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے مہذب لوگ ہیں، بڑے شعور رکھتے ہیں، سیاسی وابستگیاں ہیں ان کی مختلف جماعتوں کے ساتھ، ان کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں۔ کجا یہ کہ ہم کہیں کہ مزدور آسودہ حال ہو پاکستان میں۔ پاکستان میں اکثریتی مزدور خط غربت سے بھی نیچے کی زندگی گزارتا ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزدور کا انسانی تشخص پاکستان میں قائم نہیں، یعنی اس کو ہیومن رائٹس ہی اس کے انسان ہونے کی انٹائٹلمنٹ موجود نہیں ہے۔ اور پھر آجر اور اجیر کا، امپلائر اور امپلائی کا جو رشتہ ہوتا ہے، جو پروپورشن ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ یہاں آجر جو امپلائر ہے بہت زیادہ استحصال کرتا ہے، بہت طاقتور ہے، اس کے بہت سارے سوسائٹی کے بڑے مضبوط فورمز کے ساتھ تعلقات ہیں۔ تو مزدور کو یرغمال بنانا، اس کو نوکری سے فارغ کر دینا، اس کا استحصال کرنا، اس کے اوور ٹائم کو وائلیٹ کر دینا، یہ پاکستان میں عام مسائل ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے مزدور کے لیے کچھ بھی دستیاب نہیں۔ علامتی طور پر سرکار کی طرف سے سوشل سیکیورٹی ہسپتال بھی موجود ہیں، اور بھی بہت ساری NGOs ادارے موجود ہیں، لیکن چونکہ پاکستان کا قانون مائٹ از رائٹ کے اصول پر کاربند ہے، جس کی لاٹھی، اس کے بھینس جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہی بادشاہ ہے۔ اسلام بنیادی طور پر ہمیں مزدور اور محنت کے معاملے میں محنت کو بنیاد قرار دیتا ہے۔ سوشلزم نے بھی انہی اسلوب کو، انہی اسالیب کو بنیادی اہمیت دی ہے کہ محنت ہی سب سے قابل قدر جو ہے عنصر ہے پیدائش دولت میں۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں پیدائش دولت میں محنت کی بجائے سرمایہ کو امپورٹنٹ ہے، کہ سرمایہ سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کے پاس جس قدر زیادہ سرمایہ ہے وہی اس کا زیادہ پروفٹ اور بینیفٹ لے گا۔ تو پاکستانی ریاست میں، نام نہاد اسلامی جمہوری ریاست میں، آج مزدور بالکل اسی سرمایہ دارانہ فارمولے کے تحت کہ جس کے پاس سب سے زیادہ سرمایہ ہے وہی سرمایہ کا مالک ہے، محنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیدائش دولت میں محنت کو قطعی کوئی کنسیڈریشن نہیں دی، اس لیے پاکستان کا مزدور پسا ہوا ہے۔ پاکستان کا مزدور بہت زیادہ مفلوق الحال ہے، اس کے لیے سماجی تحفظات کے کوئی پیرامیٹرز اختیار نہیں کیے گئے۔ تو آج ہمارے پڑھے لکھے پاکستان کو، پاکستان کے روشن خیال لوگوں کو، سینسیبل لوگوں کو، جو عقل و شعور رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو چاہیے کہ مزدوروں کی بہتر دیکھ ریکھ کے لیے، ان کے بہتر لک آفٹر کے لیے، ان کے حقوق کے دوام کے لیے، ان کے بہتر حقوق کے لیے جدوجہد کر کے آگے آنا چاہیے۔ اور پھر پاکستان میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے چونکہ،
اور ہیومن لیبر کو سکلڈ بنانے کا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے مزدور بیچارہ بالکل پتھیٹک اور انتہائی قابل رحم زندگی گزار رہا ہے. ان پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے باشعور اور ہوش مند طبقے کو آنا چاہیے آگے کہ یہ مزدور چاہے کھیتوں میں ہے، یہ مزدور چاہے کارخانے میں ہے، یہ مزدور چاہے کہیں تعمیرات کے شعبے سے وابستہ ہے، پاکستان کا مزدور پاکستان کی طاقت ہے، پاکستان کی بیک بون ہے. اسی کے بل بوتے پر آج ریاست قائم و دائم ہے، یہاں کا نظام چل رہا ہے. تو ہم پڑھے لکھوں کو، باشعور لوگوں کو، ہوش مند اور باصلاحیت لوگوں کو آگے بڑھ کر مزدوروں کے حقیقی طور پر نظام کو، انفراسٹرکچر کو، سوشل سیکیورٹی کو مربوط، مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے اپنے اقدامات کرنے چاہیے، اور ریاست پر اپنے شعوری جدوجہد کے ذریعے زور ڈالنا چاہیے کہ مزدور کو دوام بخشیں، طاقت دیں، اس کو اسکلفل بنائیں تاکہ سوسائٹی کا وہ کامیاب ممبر بنے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.